बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। लंदन से बड़ी ख़बर सामने आ गई है और बिलाखिर नवाज शरीफ इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि सिवाय नए इलेक्शन के कोई और हल नहीं है और नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ने का सिग्नल दे दिया है। और कौमी असम्बली भी तहलील करने पर आज रात भी एक इजलास हुआ है और ये वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास जारी हैं। कल दिन में भी एक इजलास हुआ था, आज रात को भी इजलास हुआ है और ये जो मामला है असम्बली की तहलील का, मरीम नवाज़ भी इसके ऊपर कह चुकी हैं। और आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह की तरफ से आज ये कहा गया है कि जो हमें लाए थे उन्होंने हमें संभाला नहीं है, अगर उन्होंने हमें संभाला होता तो हालात ऐसे ना होते। तो ये बातें सारी खुलकर सामने आ रही हैं और ये अब जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है। मुल्क में इस वक्त महंगाई जो है वो तीसरा हफ्ता है मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और महंगाई किस रेशो से बढ़ रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का डंडा काम कर गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ने सुबह मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश होना है, जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी है और सुबह उनकी पेशी है और शहबाज शरीफ ने भी ये फ़ैसला किया है कि वो पेश होंगे। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये सारे मामलात हुए थे और उनके प्रोसिक्यूटर को भी तब्दील किया गया था, प्रोसिक्यूटर की एक दरख्वास्त सामने आ गई थी। उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि मुझे तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि DGFI की तरफ से ये कहा गया है कि एक वज़ीर आज़म बन गया है, दूसरा वज़ीर आला है, इनके केसेस को अब हमने जो है वो ज़्यादा रिस्पांस नहीं देना, जिसकी वजह से ज़ुल्क़रनैन सिकंदर साहब ने दरख्वास्त दी थी और उस बुनियाद पर प्रोसिक्यूटर चेंज हो गए थे। फिर ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे ज़ुल्क़रनैन सिकंदर साहब वो बहाल हो जाएंगे, लेकिन जो नया प्रोसिक्यूटर लाए ये वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के दफ्तर के वकील हैं और वो अपने ही खिलाड़ी, अपने ही मुद्दई, अपने ही मुलज़िम, अपने ही गवाहान, अपने ही वकील, सारा कुछ अपना करके ये लड़ने के आदी हैं और यही वजह है कि अब ये ऐसे ही काम चलाना चाहते हैं। लेकिन ये मामला बहुत आगे जाएगा और वो इनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सख्त अहकाम जारी किए हैं। इस वजह से अब वज़ीर आज़म, जैसे आज मैं ये कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना ये कोई आसान नहीं कह रहे थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आज फ़ैसला आया है और जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से, तो कोई ये कहे कि सारे लोग इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बातें करते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कमाल कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने तो पंजाब के लोटों को नाअहल करार दे दिया या डिसीट कर दिया है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया था उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास भला कोई ऑप्शन बची थी? अगर इलेक्शन कमीशन ने इनको डिसीड करना होता तो ये जिस दिन फ़ैसला महफूज किया था उसी दिन सुना देते। पहले इंतज़ार किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया और शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी इनके फ़ैसले से पहले आ गया, नहीं तो इनका भी वही फ़ैसला होना था जो कौमी असम्बली के मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ आया, जिसकी वजह से एक लोटा ही अपोजिशन लीडर बन गया, एक आइनी ओहदा एक लोटे को दे दिया गया। तो ये मामला यही करते। बहरहाल जो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है और इस हफ़्ते जो हफ़्ता गुज़रा है इसमें जो वफाकी इदारा शुमारियात है उसने हफ़्तावार महंगाई का अदाद व शुमार जो जारी किए हैं, जिसमें मुसलसल तीसरा हफ़्ता है और महंगाई में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। और जारी अदाद व शुमार के मुताबिक रवां हफ़्ते में महंगाई की शरह 1.42% नुमाया रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है और ये इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है 1.42% और ये हर हफ़्ते बढ़ रहा है। एक हफ़्ते में इतनी महंगाई बढ़ी है और अगर यही हालात रहे और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 20 किलो आटे का थैला था वो मज़ीद 54 रुपये 62 पैसे महंगा हुआ है और जो मुर्गी का रेट आपके सामने है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा जो बाकी दाल के रेट हैं और बाकी जो अंडे का रेट है, चावल का रेट है, सारा चीनी, घी, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, सब्ज़ियों के रेट तक बढ़ गए हैं। अगर ये महंगाई का सिलसिला ऐसे ही रहा तो ये हमारे जो मामलात हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जिस तरीके से पिस रहे हैं, लोड शेडिंग आपके सामने है। लोड शेडिंग इनसे, जब लाहौर जैसे शहर में हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जाती है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। और इसी तरीके से जो महंगाई है, जो बाकी मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, नेक्टा को दोबारा बहाल करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं
کہ یہ امپورٹڈ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور اس امپورٹڈ حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملے پر ان حالات کو سنبھالیں۔ اب یہ ضد کر کے بیٹھے ہیں۔ پہلے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ NRO2 پر عمل درآمد مکمل کرنے کے بعد یہ چلے جائیں گے۔ جب سپریم کورٹ نے ان کا NRO2 کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اور ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، اب یہ کہیں کسی طرف کے نہیں رہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں وہیں سے ان کو پریشانی اور رسوائی اٹھانا پڑتی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس سارے معاملے میں انٹرفیئرنس کرنے کی۔ فضل الرحمان آج کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اگر ایک چیف ایگزیکٹو کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ FIA کے ہیڈ کو ہٹانا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا فائدہ ایسے وزیر اعظم کا؟ میں فضل الرحمان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کوئی عام وزیر اعظم نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر بھی ہے اور کرائم منسٹر بھی ہے۔ کرائم منسٹر ایسے کہ یہ جب DG FIA کو باقی کسی عہدے کو بدلے سمجھ آتی ہے، FIA یا نیب کے خلاف کو کارروائیاں کی جائیں گی یا وہاں پر افسران کو تبدیل کیا جائے گا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ ملزم کو یہ اجازت دے دی جائے، چاہے ملزم ہمارا جو نظام ہے، کرپٹ نظام، اور جو میر جعفر اور میر صادق کا کردار ہے جس کی وجہ سے وہ شخص جو منی لانڈرنگ کا ملزم ہے، جس نے آمدن سے زیادہ اثاثے بنائے ہیں، جس نے رمضان شوگر مل کے نام پر سرکاری جو پیسہ ہے وہ بہایا ہے، اور آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کے نام پر اتنا بڑا کرپشن اور گھپلہ کیا گیا ہے، اگر وہ وزیر اعظم ہمارے سر پر بٹھا دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے SHO بھی خود بدلے، اپنے تفتیشی کو بھی بدلے، اپنے پروسیکیوٹر کو بھی بدلے، اور آپ کہیں کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ عام چیف ایگزیکٹو ہوتا تو سمجھ آتی ہے کہ اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوگا، لیکن جب ایک ایسا وزیر اعظم ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے جو FIA کے کیس کا ملزم ہو، جس کی ضمانت بھی آخری ٹائم ہو۔ اب آپ دیکھیں، اگر جس طریقے سے یہ اسپیشل کیس ہے اور FIA کے منی لانڈرنگ کے کیسز میں ضمانت کا ریشو 1% بھی نہیں ہے، ان کی ضمانت خارج ہو جاتی ہے، تو کیا ملک کا وزیر اعظم جیل جائے گا؟ اور کیا عدالت کے پاس پھر کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ پھر وہی بات ہے کہ جو عدالت ہے وہ فیصلہ تحریر کرنے سے پہلے فیصلہ محفوظ کر لے اور ایک ریفرنس بنا کے بھیج دے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ سپریم کورٹ رہنمائی کریں اس عدالت کی کہ ایک شخص ہے، اس کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، سارے کی ساری جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہیں، نظر آ رہی ہیں کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے ہیں، ساری چیزیں جب نظر آ رہی ہیں تو ہم وزیر اعظم جو ہے تو کیا اس کی ضمانت خارج کر کے وزیر اعظم کو، ملک کے چیف ایگزیکٹو آف فیڈریشن کو آپ کوٹ لکھپت جیل بھیج سکتے ہیں؟ یہ پھر سپریم کورٹ سے مشورہ لینا پڑے گا، اور تو پھر معاملات بچے کوئی نہیں، کیونکہ یا تو یہ خود سوچ سمجھ کے عہدہ لیتے، ان کو جب پتہ تھا کہ ضمانتیں خارج ہو سکتی ہیں، فرض جرم عائد ہو سکتا ہے، تو یہ سارا جو معاملہ ہے اب یہ صبح کا جو دن ہے یہ عدالت کے کندھوں پر بھی، جب سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے تو اب عدالت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے عدالت عظمیٰ کھڑی ہے اور وہ کل ان پر فرد جرم عائد کرے، اور جو ان کی طرف سے ڈرامہ رچایا جاتا ہے اور امجد پرویز صاحب نئی سے نئی درخواست لے کر آتے ہیں، خدا کے لیے وہ اب بند ہونا چاہیے اور عدالتوں کو اپنا جو کردار ہے وہ نبھانا چاہیے۔ دوسری طرف آج 2 اجلاس تھے، ایک رات کو اجلاس تھا اور رات کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، کل دن میں بھی اجلاس تھا، ویڈیو لنک کے ذریعے یہ اجلاس تھے جس میں نواز شریف کی طرف سے حکومت گرانے حکومت چھوڑنے کا سگنل دیا گیا ہے اور نئے الیکشن کا مریم نواز نے ساری رپورٹ دی ہے۔ آج کے ویڈیو لنک کے اجلاس میں بھی مریم نواز نے کہا ہے کہ جہاں اس امپورٹڈ حکومت سے پہلے ہم جاتے تھے، جہاں 5000 لوگ آتا تھا، وہاں اب 500 لوگ بھی نہیں آتے، لوگ ہماری بات سننا نہیں چاہتے۔ اگر ہم نے 6 مہینے رو دھو کے کر بھی لی حکومت تو اس وقت جتنے ہمارے لفافہ صافی تھے ان کو بھی اپنی صافت بچانے کے لیے ہمارے خلاف بولنا، ہمارے حق میں تو کوئی بات ہی نہیں کہہ رہا، کیونکہ کوئی ایسی بات بچی نہیں ہے جو ہمارے حق میں کی جا سکے، اور سارے کے سارے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ اور مریم نواز نے یہ بھی نواز شریف کو پیغام دیا ہے کہ اگر ہم نے ہفتہ 10 دن مزید انتظار کیا، ملک میں معیشت کا تو جو کچھ ہونا ہی ہونا ہے، ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی،
اور ساتھ یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ شہباز شریف کو آصف زرداری جس راہ پہ لگا رہے ہیں، آصف زرداری بینیفیشری ہیں، ان کے پاس ایک صوبہ ہے اور وہ اس میں کلیتاً مالک ہیں، ان کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے، لیکن نہ ہمارے پاس پنجاب رہا ہے، اور اگر وفاق بھی نہ رہا اور اس طریقے سے ہم غلط فیصلے کرتے رہے۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں سے ہمیں امید تھی وہ اگر ہمیں نہ چھوڑتے تو آج ہم، جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے جلسے ہوں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا، عمران خان سڑکوں پر آئے گا، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ تو تھا کہ وہ سڑکوں پہ آئے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمیں روکنے سے روک دیا جائے گا اور ہمارے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، اور اب ہم کچھ کر نہیں سکتے عمران خان کے خلاف یا ان کے لوگوں کے خلاف۔ اب یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں، ان کی طرف سے یہ بھی معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ 2 اہم قوانین کی منظوری کے ساتھ ہی قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیب قوانین میں ترمیم، جو میں نے کہا ہے کہ یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، عدالت اس ترمیم کو نہیں رہنے دے گی، اور الیکشن اصلاحات کے نام پر جو یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں معاملات ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ای وی ایم ختم ہو، یہ چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا حق ختم ہو جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ نیب کا جو قانون ہے وہ ختم ہو جائے، یا اس کو 18ویں ترمیم کی طرح جو حشر آئین کے ساتھ کیا وہی یہ نیب کے قانون کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ حالات ان کے کنٹرول میں رہیں گے اور ان کو اتنا موقع ملے گا کہ یہ 2-4 دن مزید گزاریں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔